وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھتے ہیں جی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے یا لٹکانے چاہیے؟ کیا رکوع کے بعد ہاتھ لٹکانے کی کوئی حدیث موجود ہے؟ محترم بھائی آپ نے کہا لٹکانے کی کوئی حدیث موجود ہے، تو یہی بات میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ باندھنے کی کوئی حدیث موجود ہے؟ نہ باندھنا صریحاً ثابت ہے، نہ لٹکانا صریحاً ثابت ہے. البتہ ایک صحابی رسول کے عمل سے لٹکانا تو آتا ہے، جو ابو داود وغیرہ کے اندر ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. ایک تو وہ بعض علماء نے کہا کہ وہ مطلق طور پہ پوری نماز میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس کی توجیہ اور اس کا فہم اس طرح ہے کہ وہ رکوع کے بعد والے قیام میں ہاتھ چھوڑتے تھے، رکوع کے پہلے والے قیام میں ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. بہرحال اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، سند والا اس کی حسن ہے. تو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا یہ تو صراحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے. البتہ نسائی وغیرہ کی روایت میں یہ جو ذکر آتا ہے کہ قیام کے اندر ہاتھوں کو اس طرح باندھنا، دائیں کو بائیں کے اوپر رکھنا، اس سے صرف استدلال کیا ہے. جی صرف اشارے ایسے ملتے ہیں بس. باقی آپ کہتے ہیں لٹکانے کی کوئی حدیث موجود ہے، تو لٹکانے والی تو ہے نا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ موقوف روایت ہی دیکھ لیں. بہرحال اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اس میں تنگی نہیں سمجھتا، مطلب لٹکاؤ یا نہ لٹکاؤ، باندھنا یا چھوڑنا، یعنی وہ دونوں طرح درست سمجھتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.